خیال ہوا کہ شہر شوال کی مناسبت سے، کیونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ترمذی شریف کتاب النکاح میں کہا ہے کہ تم نکاح اور رخصتی شوال میں رکھا کرو. پیغمبر کے اکثر نکاح شوال میں ہوئے. یہ شوال کا مہینہ ہے. آج 26 شوال ہے اور آخری جمعہ ہے. فقہائے حنفیہ نے کہا ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، جمعے کے دن ہو اور عصر کے بعد ہو. عجیب بات ہے کہ اگر جنازہ پیش آیا تو نماز جمعے تک انتظار کرنا، لیکثر علیہا المصلون، تاکہ نمازی بڑھ جائے. سخت منع فرمایا. اور ایسے لوگوں پر ناراضگی کی شریعت ہے کہ فضول لایانی باتیں کرتے ہیں. نمازیوں کی ضرورت نہیں ہے. نماز جمعہ سے پہلے اور جمعے کی گھڑی مردے کو قبر میں ملنا چاہیے. مولانا اشرف علی صاحب افاظات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں، جب شریعت نے کہا کہ تدفین پہلے کرو، اب یہ کہنا کہ نماز کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے بےہودہ اور فضول بات ہے. یعنی شریعت کو عقل سکھا دی، جو بے عقلوں کا کام ہے. الا یہ کہ قبر تیار نہیں ہوئی اور مردہ ایسے وقت میں فوت ہوا کہ ممکن نہ تھا قبل الجمعہ، تو مجبوری ہے بعد الجمعہ ہی نماز پڑھی جائے گی تو نمازی بھی بڑھ جائیں گے. یہ اتفاقی جمع کہلاتا ہے. مقصودی جمع مقصود نہیں ہے. جیسے کوئی شخص گاڑی پہ لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے اعلانات کرے. ترمذی شریف میں ہے صحابہ و تابعین اس کو حرام کہتے تھے. بس جتنے لوگوں کو اطلاع ہو آرام سے پہنچتے ہیں وہ آ جائیں گے، اور جن کو بعد میں اطلاع ملے گی وہ دعا فرما لیں گے. بدائے ثنائی میں کہ ایک بہت خاص آدمی مرا تھا، حضرت عمر جنازے میں نہیں پہنچ سکے تو فرمایا دعا تو ہر وقت ہو سکتی. جنازے کا ایک وقت ہوتا ہے اور دعا ہر وقت ہوتی ہے. میری باتیں سمجھنے کے لیے بھی عقل کامل چاہیے تاکہ وہ اس کی پکڑ کر سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر ذہن علم نہیں پکڑتا، جیسے ہر مقناطیس نہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ نکاح کے لیے جمعہ کا وقت یا جمعے کے بعد کا وقت نہیں ہے، بلکہ نکاح کے لیے پسندیدہ وقت جمعے کے دن عصر کے بعد ہے. اور کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور وہ وقت حدیث کے مطابق جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک ہے. اس دوران کوئی گھڑی ہے. مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام جب ایمان لے آئے، یہود کے بہت بڑے عالم، اور ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا توریت میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایک مبارک گھڑی ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں، اور وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کے درمیان میں. نکاح والوں کے لیے مبارک گھڑی اور دعائیں ضروری ہے. ان کی زندگی فتنے کا شکار ہے، اور مردہ جو چلا گیا وہ تو اپنا ایمان لے گیا ہے.
اور اپنے ایمان پر وہ نجات پائے گا. لوگ دعائیں کر لے تو درجات بلند ہو جائیں گے، باقی نجات تو ایمان پر موقوف ہے. بغیر ایمان کے اگر مشرق سے مغرب تک جہاں دعا کرے کچھ بھی نہیں ہوگا. باہر میں لکھا ہے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کفر ہے. جس کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے اور کوئی مغفرت کی دعا کرے، دعا مانگنے والا، کیا ایمان سلب ہو جائے گا، بیوی حرام ہو جائے گی، حج باطل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے، یہ شریعت کو جھوٹا کہنا ہے. فیصلہ ہے کہ کافر ابدی جہنمی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کیوں؟ اسی سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جن فرقوں کو علماء دین نے شریعت کے تحفظ میں اور شریعت کی روشنی میں غیر مسلم کہا ہے، اگر ان کا جنازہ پڑھ لیا جائے یا ان کی مغفرت کی دعا کی جائے تو جنازہ پڑھنے والے یا دعا کرنے والے کے لیے سخت خطرہ ہے کہ اس نے بے احتیاطی کی ہے، شریعت کے خلاف کیا ہے. بہرحال شہر شوال شہر النکاح والبنا، اور یہ مہینہ کہتے جوڑ کا مہینہ ہے. شالے شولو کے معنی آتے ملنا، اکٹھے ہونا، خوشی منانا. قدرتی طور پر ہمارے ہاں دینی مدرسوں کا ابتدائے اسباق بھی اس مہینے سے. رمضان شریف اور شعبان چھٹی ہوتی اور شعبان کے ابتدا میں سال پورا ہونے لگتا ہے، اور جب شوال آ جاتا ہے تو مدرسے کھل جاتے ہیں. اور الصباح کے مردم برائے کار روان، بلا کشان محبت بکوئے یار روان. صبح صبح لوگ اپنے اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں اور دین کے حصول کے قدردان مدرسوں کے راستے پکڑ لیتے ہیں. کبھی صبح 8-9 بجے 7 بجے یا گلیوں میں آ کے تماشا دیکھو، کتنا جہان آتا ہے الحمدللہ. اور 1-1:30 بجے جب چھٹی ہوتی ہے پھر دیکھ لو کیسے لاؤ لشکر اسلام کا گزرتا ہے. اور 15ویں صدی میں بھی اللہ نے دین میں کتنی حلاوت اور چاشنی رکھی ہے الحمدللہ. تو اسباق بھی شروع ہو گئے. ہمارے ابھی پہلا حفلہ اجتماع جس میں طلباء کو علم، دین کے احکام، آداب، فضائل، پڑھنے کے طور طریقے، اس کی اہمیت، ضرورت، فضیلت، مدرسے میں رہنے سہنے کے آداب، طور طریقے، استاذوں کا احترام، کتاب کا، علم کا، فن کا، وقت کی پابندی، تکرار مطالعہ کے آداب، مسجد میں بیٹھنے کے آداب، رہنے سہنے کے آداب، یہ سب پہلے حفلے میں بتائے جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ انسانوں کی تربیت ہو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ویسے پیدا نہیں کیا ہے، اس کے لیے نظام بھیجا ہے قرآن اور اس کو سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے. ایک پودا آپ گملے میں لگا لے یا زمین پر، اس کی تربیت کرتے رہے، وقت پر پانی پلائے، ضرورت ہو تھوڑا کھاد ڈالے، کیڑا پیدا ہوا تو فاصلے پر چونا ڈالے، زمین اس کی سخت ہو گئی تھوڑی نرم کرے، کورپے سے یا چھری کے نوک سے آپ دیکھتے رہے، وہ خوش خوش بڑھے گا، روانہ ہو جائے گا. یہ تعلیم اور تربیت ہے، پودے کی ہو رہی ہے. دوسرا پودا لگا لے اور ایسے ہی چھوڑ دے،
کچھ دنوں بعد پودا نہیں ہوگا، جھاڑیاں کھڑی ہوگی چاروں طرف، کانٹے دار جھاڑیاں آ جائے گی۔ یہ کراچی سے آپ جب سفر ہائی وے پہ چڑھتے ہیں نا، حیدرآباد جاتے، تو آپ دونوں طرف دیکھتے رہے جنگل، دشت، ناکارہ جھاڑیاں، ڈراؤنے قسم کے کیکر، کھڈے خراب۔ اچانک ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی آ جائے گی، باغ ہوگا، نیچے قالین کی طرح سبزہ بچھا ہوا ہوگا۔ یہ تعلیم نہیں تھی وہاں، تربیت نہیں ہوئی ہے، اور یہاں ہوئی۔ آپ نے جس بیٹے پر محنت کی، خیال رکھا، اوقات کا حساب کیا، تعلیم اور تربیت کی توجہ دلائی، اس سے کیسے انمول موتی بن جائے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ قرآن کریم میں بھی ہے، خدا ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ اور اگر آپ نے بس خالی اگایا اور آگے پوچھا نہیں، نہ کوئی خاص توجہ دی، کچھ مدت بعد وہ آپ کے لیے پہلا فتنہ گھر میں ہوگا، خاندان میں ہوگا۔ وہ جہاں کہیں برائی میں پکڑا جائے گا اور ناکارہ کاموں میں ملوث ہوگا، آپ کا نام پہلے آئے گا۔ جب ڈکیتی کرے یا قتل تو تھانے میں پھر آپ بھی لاک اپ میں بند ہوں گے، ہتھکڑیاں ڈلی ہوگی نالائق اولاد کی وجہ سے۔ فقہا کہتے ہیں اولاد نالائق نہیں ہے، باپ نالائق ہے، اس نے کام نہیں کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بدچلن ہو جائے تو اس کے خاندان کے لوگوں کو پکڑے، گرفتار کرے، کہ جب آپ کا بھانجا، بھتیجا، یہ رشتہ دار ناکارہ کاموں میں لگ گیا تھا، آپ کہاں گئے تھے، آپ کیا کر رہے تھے، آپ کا کچھ فرض نہیں تھا۔ شریعت کے سامنے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا اپنا کام ہے اس کا۔ شریعت کہتی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو بھی نہیں جلنے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو کہا بخاری شریف میں ہے کہ اے پیغمبر کی پھوپھی، جو کچھ مجھ سے آپ مانگنا چاہتی ہے آپ مانگے، میں کوشش کروں گا دینے۔ اس نے کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ کا وجود، آپ کی شفاعت، آپ کی دعا۔ آپ نے کہا ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، اگر اپنی تیاری نہ ہو تو وہاں میرا نام نہ لینا، مجھے نہ پریشان کرنا۔ پھر ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا کہ اے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، سلینی ما شئت، جو آپ مانگے مانگے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اپنے اعمال، اپنا عقیدہ، اپنی زندگی درست کر لے۔ وہ تو پاکان تھے، پارسایان، متقی، پرہیزگار، ان جیسے ایمان و اعمال تو کسی کا ہوا نہیں۔ یہ پیغمبرانہ منصب کا گن گرج ہے، اور مقصود امت کو تعلیم ہے کہ کوئی کسی نسب پر، کوئی کسی ذات پر سہارا نہ کرے، اپنے ایمان کا ہر شخص پابند ہے اور ایمان کے مطابق اعمال کرنے ہوگا۔ آپ نے اس کے بعد کہا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا
اور اس کی گردن پر اونٹ پڑا ہوگا، کہیں سے اونٹ چوری کیا تھا، میدان حشر میں وہ پورا اونٹ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال لیں گے، چل کیسا لے کے جا رہا تھا، پرایا اونٹ پکڑ کے. اور حدیث میں ہے لہو غوار، عجیب ڈراؤنی قسم کی آواز ہے، وہ نکالے گا یا اونٹ نکالے گا، دونوں قول محدثین کے. ایک آدمی گائے چوری کی ہوگی، بھینس چوری کی ہوگی، بکری، بہت بری بات ہے. لیکن جب آگے لفظ کہے نا کہ بعض لوگوں پر 7 زمینیں لدائی جائے گی، ہاں یہ کوئی بات نہیں ہے، بس بڑی پارٹی سے تعلق ہو، پھر جتنے پلاٹ چاہیے چوری کرے، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کا بھی مکان دبا لے، کسی کی دکان دبا لے، بھائی ہمارا تو فلاں یونٹ میں تعلق ہے، ہمیں تو کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا. تو ڈالنے کا دن آیا ہے نا. پیغمبر نے اس لیے بیٹی اور تمام خاندان کو کہا کہ قیامت کے دن میں بھی کچھ کر نہیں سکوں گا، چوروں کا کام میں نہیں کروں گا. اور آپ نے کہا قیامت کے دن چور لوگ مجھے کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ، حضرت ہماری مدد فرمائے، میں تو پورا دین پہنچا چکا ہوں، اور میں نے تو دین میں کوئی کمی نہیں کی، ہر حیثیت سے میں نے تمہیں اسلام پہنچایا، دین پہنچایا، پوری تبلیغ کی ہے، اس کے بعد بھی تم نے احتیاط نہیں کی ہے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے دربار میں کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا. آہا، بلا شبہ عالی نسب عالی اعمال کے ساتھ کارگر ہے. اونچے خاندان کے لوگوں کی شان ہے کہ اونچے اعمال کر لے. توبہ. وہ ہمارے ہاں ایک خاندان تھا جو سب کے سب قاضی ہوتے تھے، اور اس زمانے میں انگریزوں نے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے کچھ ایسے قاضیوں کو اجازت دی تھی کہ آپ کی عدالت ہوگی. اصل اختیارات قوت تو اپنے پاس رکھی تھی، لوگوں کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے، باہم محلے کے جھگڑے، یہ قاضی صاحبان نمٹاتے تھے. یہ سب قاضیان واضیان وہی قاضیان ہیں، اور کس چیز کے قاضیان. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو شاہ جہان نے اکبر آباد کا قاضی بنایا. تو شیخ عبدالحق نے کہا میں جب مظلوم کی باتیں سن لیتا ہوں مجھے رونا آتا ہے، میں قاضی نہیں بن سکتا، ذڑ میں کمزور ہے، میرا لڑکا نور الحق بن جائے، وہ مضبوط ایمان کا ہے. نور الحق کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف پہنچی، خود جان بچائی ہے، مجھے قاضی بنایا. اور والد صاحب کو احساس تھا کہ بیٹا قضا پر خوش نہیں ہے، لیکن مجھے کہا کہ شاہ جہان بادشاہ ہمارا بڑا احترام کرتا ہے، اور میری ہر کتاب کو 7 مرتبہ سونے میں تول کر کے وہ سونا مجھے دیتا ہے. تو بادشاہ کا اتنا چھوٹا سا ایک کام کہ ایک علاقے کی قضا ہم کر لیں، بیٹے آپ کریں، مجھے نہ دکھائے. نور الحق ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد کا جب میں نے جنازہ پڑھایا، تدفین ہو گئی، تو وہیں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا. بادشاہ نے کہا اوہو میں آ رہا تھا تعزیت کے لیے. میں نے کہا بہترین تعزیت یہ ہے کہ یہ قضا سنبھالے، مجھے معاف کر دیں. کہا پہلے کیوں نہیں کہا؟ والد صاحب سے مجبور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو اٹھا لیا، خیریت سے جنت پہنچ گئے. ہمیں قضائے وضائے نہیں کیا کرتا. تو بادشاہ نے کہا کہ قضا اب بھی آپ کے ذمہ ہوگی، البتہ قاضیوں کی نگرانی ہے، لوگوں کے فیصلے آپ کے ماتحت لوگ کریں اور گھر پر رہے. تو مولانا نور الحق کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے بخاری کی شرح لکھنی شروع کی اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے قضا سے میری جان چھڑا دی. بہت مشکل کام ہوتا، آسان کام نہیں.
آپ جا کے جسٹس افتخار سے پوچھے ذرا غریب کس طرح زندگی گزارتا ہے. توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلیفہ منصور نے بلایا تھا اور خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ قاضی بن جائے. امام صاحب نے کہا لست اہلا لہ، میں قضا کا اہل نہیں ہوں. تو منصور کو سناک تھا بہت، اس نے کہا تکذب، جھوٹ بولتے ہو. امام صاحب نے کہا بات وہی ہوگی جو میری ہے، اگر آپ کی بات سچی ہے تو جھوٹے کو قاضی بنانا حرام ہے، اور مگر میری بات سچی ہے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ لست ہو، میں نہیں کر سکتا. بات اب بھی میری رہی. منصور بہت زیادہ روسیا ہو گیا بڑے دربار میں. امام صاحب کے سامنے بات کرنا آسان کام تو نہیں. تو امام اعظم سراج الامہ تھے. علماء دین کہتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں خاتم و مختم ہے، اس طرح امام اعظم فقہ کے اندر بالکل لا نظیر اور فرید ہے تمام علوم میں. الحمدللہ. خلیفہ منصور نے بہانہ بنایا اور امام صاحب کو جیل میں ڈالا. امام صاحب نے کہا جیل منظور ہے، قضا منظور نہیں. ٹھیک ہے. شاگرد آتے تھے خیریت معلوم کرنے، ان کے بہت زیادہ چہیتے شاگرد امام ابو یوسف ہے. آپ بہت زیادہ فخر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پر فخر کریں گے اور میں ابو یوسف پر فخر کروں. اور زبردست عالم فقیہ باعمل. تو حضرت کو کہا کہ قاضی بننا اتنا بڑا جرم بھی تو نہیں ہے، مخلوق خدا کا ایک اصلاحی کام ہے، ہم سب ساتھ ہیں، آپ پر کیا بوجھ آئے گا؟ باہر آ جائے اور قبول کر لے. امام صاحب ہنس پڑے اور فرمایا تو قاضی بنے گا، تیرے منہ میں پانی اتر آیا. جب خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں حضرت امام ابو یوسف قاضی القضات بنائے گئے چیف جسٹس، تو لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے، خوشی منا رہے تھے اور وہ رو رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو؟ فرمایا استاد محترم حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا جب میں جیل آیا اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ قاضی بن جائے، حضرت نے کہا تو بنے گا. وہ بن گیا. فرمائے میرے استاذ کی عام باتیں اللہ نے رکھی ہے، تو پھر جو آخرت کی باتیں ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتائی وہ تو یقیناً ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. میرے استاذ کے منہ سے نکلا کہ تو قاضی بنے گا. رأیت ما انفی فی کا ستصیر قاضیا، میں نے تیرے منہ میں پانی اترتے ہوئے دیکھا تو قاضی بن جائے گا. حالانکہ گپ شپ کی بات تھی لیکن اللہ نے قاضی بنا لیے. قاضی القضات 30,000 قاضی ان کے قلم کے نیچے تھے. اللہ. تو قدیم زمانے میں ایک تو وہ جو مغل اور بڑے بڑے بادشاہوں کے قضات ہیں وہ تو صاحب حیثیت علماء، بہت عظیم انسان تھے. انہی میں سے ایک یہ پشاور سے اوپر اور جلال آباد کے درمیان میں ایک ریاست تھی جو اب زمانے کے گزرنے سے ختم ہو گئی. یہاں ایک قاضی تھا ظہیر الدین بابر 4,000 فوج کے ساتھ یہاں پہنچا. کابل سے آ رہا تھا، ظہیر الدین کی قبر بھی کابل میں ہے. تو قاضی صاحب نے آ کے ملاقات کی، درخواست کی بادشاہ سلامت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میرے مہمان ہوں گے. اندازہ لگایا کہ کیا قاضی القضات تھے، 4,000 شاہی فوج ساتھ ہے اور بادشاہ کا کتنا عملہ ہوگا.
اور قاضی صاحب نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بادشاہ جب تک حدود میں ہو کھانا میرے ہاں سے کھائیں سب پورا. بادشاہ نے کہا ٹھیک. کھانا ہو گیا، دعوت ہو گئی. جس وقت فراغت ہو گئی معمول کے مطابق شراب سجائی گئی. بادشاہوں کا ایک مزاج تھا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا چسکا لیتے تھے. قاضی صاحب نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر وارننگ دی اور کہا شراب حرام ہے اور میرے دسترخوان تو چھوڑو، میرے قلمرو میں کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے، میں اس کو کوڑے لگواتا ہوں. آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ کس طرح شراب پیتے ہیں؟ ظہیر الدین بابر نصر قاضی القضات کے سامنے بادشاہ کا سر یوں جو کر رہا ہے. کیا کروں؟ کہ صرف نہ پینا کافی نہیں ہے، انڈیل دو. جب شراب کی حرمت کی آیت آئی بخاری شریف میں ہے کانت الخمر تسیل فی سکک المدینہ، ہر صحابی اپنے گھر سے مٹکا باہر انڈیلتا تھا اور شراب مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی ساری شراب. لیکن مسلمان بادشاہ تھے. جب قاضی القضات نے وارننگ دی تو فوراً سر چڑھایا. ٹھیک ہے، شریعت کے احکام پر کوئی بات نہیں کرے، ہماری غلطی. اور قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹیڑے کو سیدھا کر دے. اورنگزیب بادشاہ نے، میں نے کئی مرتبہ اس ممبر سے یہ واقعہ سنا ہے اور بار بار سناتا ہوں تاکہ آپ کو اور ہمیں بھی اپنے ایمان کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں. اورنگزیب نے حکم نامہ نافذ کیا تھا کہ مجھے جوس نہیں پلایا جائے گا، بس پانی اور دودھ اور پھل ویسے لایا کرے. اور اہل خانہ بھی اگر جوس نکال لیتے خفا ہو جاتے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھل کھاؤ، جوس نکالتے. سن لو یہ نئی نئی باتیں. یہ ملک شیک یہ وہ ہے، ٹھیک ہے پیتے جاؤ، چپن چپن گاتے جاؤ. کیوں؟ فرمایا میرے والد صاحب شاہ جہان رات کو 12 رکعت کی جگہ 20 رکعت پڑھتے تھے، 8 قیام اللیل اور 12 تہجد، لیکن صبح ناشتے کے اندر 500 تولے شراب پیتے تھے. اور یہ عادت ان کو اسی سے پڑ گئی تھی کہ وہ جو درباری لوگ تھے انہوں نے کہا جناب معاب دولت یہ بھی نہیں چھوڑے وہ بھی نہیں چھوڑے، تھوڑا سا ذرا جاگ آ گیا ہے، تھوڑی سی کٹاس ہے، یہ صحت کے لیے اور ہڈیوں کو صحیح رکھنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے. اور آپ کے اوپر ہندوستان کے رعایا اور مسلمانوں کا وزن پڑا ہوا ہے، لہذا ماب دولت کی صحت تو اچھی ہونا چاہیے. شاہ جہان آدمی اورنگزیب 15 سال کی عمر میں والد صاحب کو معذرت کر لی تھی کہ میں آپ کو ناشتہ نہیں کرا سکتا، ناشتے میں شراب پڑی ہوئی. ہمارا مذہب کی بنیادی کتاب ہائے ہائے، قرآن کریم میں اس کو پلیت اور نجس و گند کہا ہے، میں کیوں پیش کروں؟ اور خط میں اپنے والد کو لکھتے ہیں کہ آپ کو جنہوں نے شراب جائز کرنے کا کہا ہے یہ علماء نہیں ہے، یہ جوگی ہے. ہندو یاتری وید اور گیتے سے جوگ کرتے ہیں اور یہ قرآن و سنت پر پیر رکھتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں. اسلامی بینکنگ ہو، کفالہ ہو، خرافات و لایانیات، پورے عالم میں کوئی ایک بینک بھی 1% اسلامی نہیں، سارا جھوٹ، خیانت، دغا، مکر، تلبیس، کار شیطان، کسی باشد. بینک بھی مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاخانہ بھی پاک ہو سکتا ہے. بس جب پاخانہ پاک ہو جائے گا اس دن بینکنگ اسلامی ہوگی، اور جب تک پاخانہ ناپاک ہے بینکنگ سود کا جڑ ہے. تمام بینک
اسٹیٹ بینک کے تناؤ میں ہے اور وہ عالمی ممبر منڈی کا ممبر ہے اور عالم کا تجارت اور معاملات سود پر ہے، وہ بھلا کیسے بغیر سود کے آپ کو دے سکتے ہیں؟ صاف صاف لفظوں میں ہمارے سامنے بیان آیا ہے، صاف لفظوں میں لوگوں سے پیسے لے کے اسلامی خرید و فروخت کے بہانے اور اسٹیٹ بینک میں داخل کر کے وہاں سے ان کے مطابق سود باہر آتا ہے اور وہ پھر فیصدی کے حساب سے بڑھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے قریب لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام شراب نہیں ہوگا، یسمونہ بغیر اسمہ، نام اور ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے آج کل لوگ قسم قسم کے نام رکھتے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا یہ اس کے نام یاد کر لو، یاد کر لوں گا، ابھی یاد نہیں۔ ان ناموں سے شراب چل رہی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے ایک عجیب قاعدہ لکھا ہے، وہ قاعدہ سن لو۔ وہ یہ ہے کہ جب حلال اور حرام کا تعارض آ جائے تو اعتبار حرام کا ہوگا، حلال کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہر حرام سے بچنا فرض ہے لیکن ہر حلال کا استعمال فرض نہیں ہے۔ سینکڑوں حلال چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، استعمال نہیں کر رہا ہے۔ یہ بدائع ثنائی جلد 5 صفحہ 62، فتاوی شام، جوہرہ، سراجیہ، باہر نہر، درایا، نقایا، ساری فقہ کی کتابیں بھری پڑی۔ اذا دار الامر بین الحلال والحرام یرجح الحرام، حرام کو ترجیح ہوگی۔ کیوں؟ لأن الاجتناب عن الحرام فرض واستعمال الحلال ليس بفرض۔ ہر حرام سے بچنا ضروری ہے لیکن ہر حلال کا استعمال کوئی ضروری نہیں، اس لیے اعتبار ناجائز اور جائز میں ناجائز کا ہوگا۔ اسلامی اصول ہے بہت بڑا۔ تو اورنگزیب نے شاہجہان کو کہا وہ لفظ رہ نہ جائے جو کام کی بات سناتا ہوں کہ والد محترم ہندوستان کے مطلق العنان بادشاہ، آپ پر زیادہ بوجھ ہوگا ہندوستانی لوگوں کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر المرسلین جو قیامت تک جن اور انس کے ہادی و مہتدی ہے، ان پر زیادہ بوجھ تھا؟ ان کے لیے تو ایک قطرہ بھی کبھی حلال نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھجورے پانی میں ڈالتی تھی رات کو، اور صبح فجر کے بعد حضرت جب تشریف لے آتے تھے تو وہ کھجور کا پانی آپ کو پلاتی تھی، تو حضرت بڑی دیر تک اسے دیکھتے تھے۔ واپس ام المومنین نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر اس میں کٹاس آ گئی ہے تو یہ شراب کے قریب ہوگا، لہذا چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ اپنے زمانے میں ام المومنین نے ابو داؤد میں ہے مطلق فتویٰ دیا تھا کہ نچوڑ اس قسم کا جو رات کو کھجورے ڈالی جائے اور صبح اس میں کٹاس اور جاگ آ جائے نہ استعمال کرے۔ پیغمبر اس سے بچتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جد امجد وہ محترم و مکرم آدم علیہ السلام، اس غریب نے جنت میں کوئی قتل کیا تھا؟ ہے کسی کی ٹانگ توڑی تھی؟ نہیں بابا، ذرا سا ایک درخت کا پھل جو ان کو اجازت نہیں تھی اور اس میں سے چکھ لیا، فلما ذاق الشجرہ، قرآن کہتا ہے وہ چکھ لیا بابا، کھائے بھی نہیں ہے۔ ذاق یذوق کے معنی چکھ ہے، یہ چکھنا ہے۔ بدت لہما سواتہما، جو حصے جسم کے ڈھکنا چاہیے وہ کھل گئے۔
ہائے ہائے، یہ جو کپڑے آج کمزور ہو گئے، باریک ہو گئے، بیت بھی معاف، بڑی معذرت کے ساتھ، پینٹ پتلون اور یہ مختلف چھڈیاں اور نیکریں جو نکل آئی، رزق کی گندگی کی وجہ ہے، یاد رکھنا۔ صاف آیت سے واضح ہے کہ خراب طعام کا پہلا اثر ننگے ہونے پر ہے، اور جب کپڑے جسم سے اترنے لگے اور پردے کی جگہ نظر آنے لگی تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم و حوا اب یہاں نہیں رہ سکتے، یہ ننگوں کی جگہ نہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ زمین پہ تشریف لے آئے اور آدم علیہ السلام سرندیب میں اور حوا بھی جدے میں، اور 40 سال تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اتنے روئے کہ چہرے مبارک پر آنسوؤں کے راستے بن گئے، زخم ہو گئے، ورم آ گئے۔ ثم تاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور زمین کی خلافت اور زمین میں آدمیوں کا رہنا سہنا شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ زندگی ایک عجیب امتحان ہے، اگر اس میں شریعت کا دامن پکڑے تو یہیں سے جنت الفردوس نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اگر شریعت کا دامن ہاتھ سے ٹوٹ گیا پھر آسمان و زمین میں کوئی بچانے کا ذریعہ نہیں ہے، سب ختم ہو جائے۔ اصل شرع ہے، ہم جو ہر نماز میں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، علماء دین کہتے صراط مستقیم سے مراد یہی شریعت اسلام ہے، اس پر مستحب، مکروہ، حلال، حرام، جائز ناجائز، سنت، بدعت، توحید، شرک، اسلام، کفر، سب بالکل واضح نظر آتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے سرکشی کی، نفس کی مان لی اور راستے سے بھٹک گیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہر مہینہ اور ہر رات، ہر دن اور ہر گھڑی یہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنا چاہیے۔ مسجد میں ہم ڈر رہے، باہر نہیں ڈر رہے تو حق تقاتی تو نہ ہوا، یہ تو حق کا مسجد ہی ہو گیا۔ بازار میں، منڈی میں، دوست کے سامنے، دشمن کے سامنے، بیوی کے سامنے، جائز کاموں میں، تمام امور میں حق تقاتی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب مرتے دم میں ایمان نصیب ہو۔ مرتے وقت نے یہ کہا کہ بہت بڑے پلاٹ اور زمینوں کا بیلنس لے کے آؤ، نہ یہ کہا کہ بہت بڑی جائیداد پیچھے چھوڑ کے آؤ، نہ یہ کہا کہ کوئی بہترین قسم کے کفن میں اڑ کے آ جاؤ، لیکن صرف ایک بات ہے کہ ایمان لے کے آؤ۔ ایمان بہت ضروری ہے، قرآن کریم میں ہے مختلف ہیلے۔ نہیں ہے یہ ما تقبل من احدہم، اللہ فرماتے ہیں نہیں مانا جائے گا، یہ نہیں، سونا نہیں چاہیے، زمین بھری ہوئی نہیں چاہیے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کی پوری حقیقت اور ضروریات سب کے سب دل میں محفوظ ہو، عقیدے کے طور پر، اور اعمال اور افعال اس کے مطابق سرزد ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس شخص کی آخرت بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمد